اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور محیی اور ممیت ہے، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا اکیلا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، سمندری قطرات سے بڑھ کر، صحرائی ذرات سے بڑھ کر، بارش کی بوندوں سے بڑھ کر، سمندری قطرات سے بڑھ کر، درختوں اور درختوں کے ٹہنیوں اور پتوں سے بڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر تحفہ درود و سلام۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آج 5واں خطبہ جمعہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ اور ان کا بیان سب نبیوں سے انوکھا اور نرالا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے معبودان باطلہ پر بڑی بھاری ضربیں لگائی، بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ معبودان باطلہ کی نفی فرمائی اور ان کی تردید کی اور ان کو دلائل سے سمجھایا کہ یہ صرف مٹی کے مجسمے ہیں۔ بالفاظ دیگر، کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، کچھ مٹی کو تم نے کھڑا کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تن تنہا ہے، باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، اور وقت کا حکمران عامر جابر تھا۔ حزب اختلاف کا تصور بھی نہیں تھا۔ جہاں جہاں تک لوگوں کی آبادی تھی، وہاں وہاں تک تقریباً اس کی حکومت تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے خوف سے بالا تر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر دلائل دیے، قوم کو سمجھایا۔ ماحول دیکھا جائے، شرکیہ ماحول، معاشرے کو دیکھا جائے تو بتوں کے پجاری، سوسائٹی اور ماحول کو دیکھا جائے تو اللہ کے ماں سوا اوروں کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، اوروں کی پرستش کی جا رہی ہے، اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے معبودان باطلہ کی تردید اور نفی فرما دی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کے بیان کا انداز اختیار فرمایا، وہ سب نبیوں سے نرالا اور انوکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ موسوم فرمائی ہے، اور سورت نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف اور تعریف اس انداز میں فرمائی، ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم ایک امت تھا، ایک جماعت تھی،
جو جماعت اور امت کام کرتی ہے مل کر، وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا کیا۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار تھے، حنیفاً یکسو ہونے والے تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نعمتوں پر شکر بجا لانے والے تھے۔ اجتباہ، ہم نے اسے پسند کیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی تھی، ہم نے انہیں سیدھے راستے پر قائم کیا اور سیدھے راستے کی تبلیغ کے لیے پسند کیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور اگلی بات اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں، ثم اوحینا الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس انداز سے مخاطب کیا، فرمایا ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، بے شک آپ امام الانبیاء ہیں، آدم اور بنی آدم کے سردار ہیں، ساری کائنات سے افضل برتر بالا قدر ہیں، لیکن میں اللہ آپ کے لیے یہ حکم کرتا ہوں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ملت کہتی ہیں ایسا کام، ایسا دین جو اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے ذریعے امت اور بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دے۔ آپ باوجود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کی توحید کے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار میں اپنے رب کا تعارف کرایا اور اپنے رب کی الوہیت کے تذکرے فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے 57 تک، 51 سے 57 تک ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے گفتگو، باپ سے خطاب، تذکرہ ہوا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے یکتا ہونے اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلائل دیے، لیکن قوم نے ماننے کے بجائے بس صرف یہی بات کی جو سارے نبیوں کی نافرمان قوم نے اور کہتی رہتی تھی، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت عزم کر لیا، ارادہ کر لیا اور قسم کھا لی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے معبودان باطلہ کا انتظام کروں گا، ان کی گت بناؤں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جس وقت تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے، جب تم یہاں نہیں ہوں گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا۔ مفسر اکرام لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کو آہستہ کہا، کچھ لوگوں نے سنا، اور چنانچہ ایک وقت آ گیا، قوم کا ایک تہوار کا دن ہوتا تھا، ایک عید کا دن ہوتا تھا، وہ ساری قوم، سارے شہر کے لوگ باہر ایک کھلے میدان میں جا کر اپنے تہوار کو مناتے۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا آپ بھی آ جائیں۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم،
ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انی شقیم، میں بیمار ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ کہا، بیمار تو نہیں تھے۔ ارے نبی کو اس سے بڑی اور کیا بیماری ہو سکتی ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ اس کا باپ، اس کی قوم، اس کے خاندان، برادری، کنبہ، سارے لوگ شرک کے رسیہ بنے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ تو نبی اس کو دیکھ کر روحانی طور پر بیمار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام روحانی طور پر بیمار تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جب ساری قوم چلی گئی تو بت خانے میں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے، جب ساری قوم چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جا کر سارے بتوں کی گت بنا دی، سب کو توڑ پھوڑ دیا، الا کبیرن، مگر اس بڑے کو چھوڑ دیا جو اس جگہ جسم کے لحاظ سے، قد کے لحاظ سے، موٹاپے کے لحاظ سے سب سے بڑا بت بنا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے کانھے میں کلہاڑی رکھ دی، کلہاڑی اس کے ساتھ رکھ دی، کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کارنامہ اس لیے کیا تاکہ اپنے بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش پہ آ جائے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کارنامہ اس لیے انجام دیا کہ جب وہ آئیں تو اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں، اور یہ معنی زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ شرک پرست تھے، وہ اس کی طرف رجوع کریں گے اور جواب تو ملے گا نہیں، پھر میں ان کو پھر دوبارہ سمجھاؤں گا، میں ان کو دوبارہ کہوں گا کہ یہ صرف مٹی کے مجسمے ہیں، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جس کا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ اور یہ بتوں کا توڑنا یہ بہت بڑی جرات اور بہادری کا کام تھا۔ باپ بھی بت پرست، بت گر، قوم بھی بت پرست، بادشاہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والا، ایسے ماحول میں ان کے معبودوں کی گت بنانا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نظر آ رہا تھا کہ قوم آگ بگولا ہوگی، میری جان کی دشمن ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر یہ قدم اٹھایا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فاتح مکہ بن کے آئے بیت اللہ میں، اور کے گرد و نواح میں جو بت رکھے ہوئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے ان سب بتوں کو توڑ دیا، پاس پاس کر دیا، اور فرمایا جہاں لٹکے ہوئے ہو، جہاں کھڑے ہوئے ہو، جس دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہو، سب بتوں کو توڑ دو، اگر کوئی سر اٹھا کے آئے تو اس کا سر قلم کر دو، کوئی مزاحمت کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دو۔ اور پھر ایک موقع پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی یمن میں کچھ لوگوں نے ہمارے خانہ کعبہ کی طرح ایک کعبہ بنا لیا ہے، نام نہاد کعبہ بنا لیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 150 سوار دستہ بھیجا اور کہا کہ مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ کی طرح اور خانہ کعبہ بنا لیا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے آؤ۔ چنانچہ جب وہ اس کو توڑا، ان کو توڑا، اس نام نہاد کعبہ کو توڑا، جو ان کے خیال میں جو انہوں نے خانہ کعبہ بنا رکھا تھا اس کو توڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا
کہ ہم نے اس کو توڑ دیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 5 دعائیں اس دستے کو دی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑ دیا اور قوم اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئی، اپنے تہوار منا کے واپس آئی اور اندر آ کر دیکھا تو ان کے بتوں کی تو حالت ہی بگڑی پڑی ہے۔ کوئی سر کے بل گرا پڑا ہے، کس کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہے، وہ بت خانہ کباڑ خانہ نظر آ رہا ہے اور کلہاڑا اس بڑے کے ساتھ ہے۔ تو وہ قوم کہنے لگی من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بات ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی ہے، کس نے ان کو توڑا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو کوئی بے انصافوں میں سے لگتا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے عزم کا، ارادے کا حال معلوم تھا، کچھ لوگوں نے سن رکھا تھا، تو کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اس کا اچھا خیال نہیں تھا، وہ ہمارے ان بتوں کی تردید کرتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں اس شخص کو جس نے ان کے بتوں کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا، اور کچھ کا خیال ہے فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اس کو لایا جائے، لوگ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالو، تو قوم کہنے لگی انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے، یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے سے پوچھ لو، اس بڑے نے کیا ہوگا، کوشچن کے انداز میں، استفہامی انداز میں۔ یہ بڑا بت صحیح سلامت ہے اور کلہاڑی بھی اسی سے برآمد ہوئی ہے، اور اصول ہے بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے۔ کوئی کسی پہ اقتدار حاصل کر لے تو اپنے مخالفین کو سزا دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، اس کو نیک سے نابود کر دیتا ہے، اس کی نسلوں تک کو مٹا دیتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اگر اسی طرح دشمنوں کو چھوڑ دیا تو یہ تو پھر پورا کا پورا شہر میرے مخالف ہو جائے گا، پورا کا پورا ملک میرے مخالف ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے دشمنوں کا بندوبست پہلے کر دیتے ہیں لیکن کل کو سر نہ اٹھا سکے۔ تو بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اسی سے پوچھو۔ 3 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، بالفاظ دیگر 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایک بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، دوسرا انی شقیم جس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، تیسرا اپنی بیوی سہارا کو لے کے جا رہے تھے تو جب انہوں نے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ تو اس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم جو بات کر رہا ہے اس کے ذہن میں اور مفہوم ہے، سمجھنے والا اور مفہوم سمجھ رہا ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ علماء کرام نے اس کی بڑی تفسیر فرمائی ہے بحیثیت طالب علم کے، بس یہی ذہن میں رکھ لیں۔ پھر دہراتا ہوں، متکلم تکلم کرنے والا، بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اور مفہوم ہوتا ہے، اور سمجھنے والا اور مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو کام ہوا پڑا ہے، اگر یہ بولتی ہے تو اگر یہ بولتا ہے تو اسی سے پوچھ لو،
اور انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو روحانی فکر، غم اور بیماری لگی ہوئی تھی ان کے شرک کو دیکھ کر۔ اور جو بیوی کے بارے میں ہے، ہماری شریعت میں، خود قرآن مقدس میں انما المؤمنون اخوہ کا لفظ آیا ہے کہ مومن مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی ہے، لیکن وہ اسلام لا چکی تھی، اسلامی رشتے سے وہ بہن بھائی بنتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے اسلامی نظریہ ان کو پیش کیا، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو گفتگو فرمائی ہے وہ اس انداز میں فرمائی ہے کہ ان کے ذہن میں اور مفہوم تھا اور سمجھنے والے اور مفہوم سمجھ بیٹھے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی دو آدمی کی صلح کرانے میں اگر بیچ میں ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ گفتگو فرمائی تو قوم لاجواب ہو گئی۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ پھر اپنے نفسوں کی طرف لوٹے، انہوں نے اپنی گردن جھکا لی اور پشیمانی اور ندامت کی حالت میں اپنے آپ کو کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، تو آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے کہ واقعی ہم ظالم ہیں، ہم بے انصاف ہیں۔ پھر اپنے اپنے دل میں وہ کہنے لگے ابراہیم کہتا تو ٹھیک ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو نیچے کر دیا، اوندا کر دیا، اپنی نظریں جھکا لی۔ ابراہیم بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم اسی سے پوچھیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، ان کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو وہ آنکھ کس کام کی جو دیکھ نہ سکے، وہ کان کس کام کے جو سن نہ سکے، وہ ہاتھ کس کام کے جو اپنا دفاع نہ کر سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو اب حقیقت بیان کرنے کا پھر انہیں موقع مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل کا دینے کا موقع مل گیا، درس توحید دینے کا اور شرک کی تردید کرنے کا پھر آپ کو ایک موقع میسر آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ تم ان بتوں کی کیوں تعظیم کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں؟ تم ان کی پوجا کرو تو تمہیں نفع نہیں دے سکے، تم ان کی پوجا کرو تو تمہیں نفع دے سکتے، تم ان کی پوجا نہ کرو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، آج کیا فرمایا؟ اف لکم، کف ہے تم پر، وَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مشرک بھی کمزور ہے کہ اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، اور مشرک جس کی پوجا کرتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ مکھی بھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ افلا تعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کون سی روش اختیار کر رکھی ہے؟ اس مالک حقیقی جو ساری کائنات کا مدبر ہے، ساری تدبیریں اللہ کی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی تختے پہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، یہ ساری کائنات کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں اور ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک اکیلے اللہ کی مرضی اور ارادے سے چل رہا ہے۔ قالوا حرقوہ، تو قوم کہنے لگی اس کو جلا دو، مانے نہیں، باطل پرستی پہ ہیں،
تب بھی باطل پہ ہیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کہنے لگے حرقوا وانصروا آلیتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہمارا معبود اللہ ہماری مدد کرتا ہے, ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے, ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے, ہمیں اور ہمارے بیماروں کو صحت دیتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, جلاتا ہے, سلاتا ہے, خود سونے سے پاک, کھانے سے پاک, حاجات سے پاک. پر سبحان جس کی شان ہے, حمد جس کی آن ہے, کبریائی جس کی پہچان ہے, وہ اللہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے. لیکن مشرک کہتے ہیں منصروا آلیتکم, پھر انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کس انداز سے اور آگ میں جلانے کا منصوبہ بنایا. زندگی باقی تو انشاءاللہ